اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شام غریباں میرے بابا کو بلا دے، یا جیسے بھی ممکن ہو سکینہ کو سلا دے۔ یہ ایک مصرع، یہ پورا شعر اپنے آپ میں پوری شام غریبہ کی داستان کو، اس کے بعد اے کل کے مددگار بڑی دیر میں، اے حیدر قرار بڑی دیر میں آئے۔ یہ شب گزر رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے آپ نوحہ ماتم کر رہے ہیں۔ میں ظاہر ہے یہ نوحہ آپ دیکھیں کہ جب نوحے پڑھے جاتے ہیں اور انسان ڈوب جاتا ہے کربلا میں، تو پھر زبان زینب یعنی وہ بی بی کہ جس نے کربلا بڑی قریب سے دیکھی، جس نے کربلا کو یعنی صرف کربلا دیکھی نہیں، اپنے بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھا۔ اس زینب نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد شام غریبہ کی غربت کا وہ منظر پیش کیا، وہ بے کسی، وہ بے قراری۔ کیا کہا اپنے بابا سے؟ اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب ابھی چند لمحے پہلے 2 بچوں کے لاشیں اٹھا چکی، اب فریاد ہے اے میرے بابا بڑی دیر میں آپ تشریف لائے، میرا اصغر مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، اے کل کے مددگار بڑی دیر میں آئے۔ جزاکم ربکم۔ یہ بیویاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جوان، آپ گریہ کناں، یہ ایام تمام ہو رہے ہیں، بس 2-3 دن آپ کے پاس ہے پرسہ دینے کے لیے۔ یہ ماتمی انجمن ہے، جگہ جگہ یعنی مسافت طے کرنا، رات میں جگنا۔ میں نے دیکھا یہ صاحب بیاض، یہ دستہ، میں بہت پہلے سے میں نے دیکھا کہ یہ آرام نہیں کیا انہی نے، یہ سفر کر کے آئے، تھوڑی دیر قیام گاہ پہ گئے، اور وہاں سے میں نے دیکھا کہ جب سے یہ شبی صاحب تشریف لائے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دستے کے ساتھ اور اپنے ہم نواؤں کے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، آپ اندازہ کریں کیا لہجہ ہے۔ خدا ہمارے جوانوں کے اسی لہجے کو برقرار رکھے۔ جیسے انہوں نے ایک مصرع پڑھا، یہ اے شام غریباں میرے بابا کو بلا دے، ایک فقرہ، یہ ایک مصرع اپنے آپ میں پوری داستان ہے شام غریباں میں۔ ظاہر ہے آپ اندازہ کریں کیا غربت ہے، کیا احساس ہے۔ اے شام غریباں جیسے بھی ممکن ہو میری سکینہ کو سلا دے۔ آپ اندازہ کریں یہ ایک سکینہ کا مسئلہ نہیں تھا، ارے زینب کے آس پاس جتنے بچے تھے وہ سب بے قرار، زینب کی تنہائی، کبھی زینب اس طرف، کبھی زینب اس طرف، کبھی نشیب میں سکینہ، کبھی جناب کبریٰ، ہائے ایک علی کی بیٹی، ارے تنہائی، ہو کا عالم، ادھر تماشا دیکھنے والے وہ ملائی، ادھر لاشیں بکھرے ہوئے، زینب کی غربت۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ بس ازادارو 2-3 منٹ اور مجلس تمام۔ یہ آخری مرحلے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ زینب سے ذرا پوچھیں، وہ جلے ہوئے خیمے کی راکھ، اس پہ چھوٹے چھوٹے بچے، ارے زینب کرے تو کیا کرے۔ یہ جو زینب کا شکوہ، یہ جو زینب نے اس شب کو خطاب کر کے، شام غریبہ کو خطاب کر کے اپنی سکینہ کی بے قراری کو بیان کیا، آپ کو احساس نہیں؟ ارے آپ ذرا اندازہ کریں، بی بی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ
کہ سکینہ کو گود میں لے کے پیار کرے. ارے بھیا کی امانت ہے. اندھیرے میں کھوئی جا رہی تھی, زینب سمیٹ رہی تھی. اے میرے بھیا کے بچوں, ارے یہ گھر میرے حوالے, یہ گھر میرے حوالے. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم. سکینہ, وہ سکینہ, اللہ اکبر, وہ سکینہ جو ابھی نشیب سے زینب لے کے آئی, وہی سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھی گئی. اور جب اونٹ کی ننگی پیٹھ سے باندھی گئی, اونٹ چلتا ہے, ارے اونٹ کی کوہان سے سکینہ کا سینہ پھٹتا گیا, جلد پھٹ گئی. یہی تو وجہ ہے جب زندان میں غسالہ نے لباس جدا کرنا چاہا تو لباس جدا نہ ہوا, غسالہ تڑپ گئی. اے بی بی, ارے اس بچی کو کیا مرض تھا, اس بچی کو کون سا مرض تھا. ایک مرتبہ زینب کبریٰ تڑپ کے کہتی ہے میری بچی کو کوئی مرض نہ تھا. کہا پھر کیا بات ہے کہ لباس جسم سے جدا نہیں ہو رہا ہے. بس زینب کہتی ہے, داستان اسیری بیان کرتی ہے, ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا, ہمیں اسیر کیا گیا, میری بچی کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ میری بچی کے جسم میں لباس اترتا چلا گیا. اجرکم اللہ, یہ لباس سکینہ کے جسم سے چپک کے رہ گیا. ہاں آپ پرسا دے رہے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے, کبھی آپ نے سوچا کہ کیا مظلومیت ہے, کیا غربت ہے, کیا بے کسی ہے سکینہ کی. یعنی تمام انجمنیں ایک ساتھ سکینہ کی داستان کو بیان کرتی ہیں, لیکن مصائب تمام نہیں ہوتے. کبھی غور کیا وہ سکینہ جس کے بندے ارے کربلا میں چھینے گئے, وہ سکینہ زندان تک کانوں کی لوے پھٹی ہوئی ہے, خون رستا جا رہا ہے. سکینہ بابا کو یاد کرتی, کبھی چچا کو پکارا, اے چچا. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم عزادارو. وہی سکینہ, بس دو جملے, وہی سکینہ جب زندان میں باپ کا سر ملا تو منہ پہ منہ رکھ کے ایک مرتبہ سو گئی. زینب یہ سمجھی کہ میری بیٹی سو رہی ہے. وہی کربلا, شام غریبہ کا انداز آہستہ بڑھی کہ بچے تھک کے سو گئے ہیں, بچوں کا دم نکل گیا تھا. جب سکینہ کے قریب گئی تو کیا دیکھا, سکینہ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور زندان میں ماتم برپا ہوا. واہ سکینہ, واہ مظلومہ. اجرکم اللہ عزادارو, سکینہ سو گئی. سکینہ اپنے بابا کی بارگاہ میں چلی گئیں. سید سجاد کی غربت کو آپ نے دیکھا, ابھی ہتھکڑیاں اتری نہیں ہیں, ابھی بیڑیاں الگ نہیں ہوئی ہیں, لیکن جب بہن کے جنازے کو اٹھانا ہوا تو میرا غریب امام ارے کربلا میں باپ کے لاشے کو کفن نہ دے پایا, زندان میں سکینہ کی میت کو اٹھایا تو ہتھکڑیوں پہ جنازہ. آئے زمانے نے یہ منظر نہ دیکھا تھا, ایک بہن کے ہاتھوں, ایک بھائی کے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ, قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے, اے میرے بیٹا لاؤ میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو. اللہ اکبر. علی نے زہرا کے جنازے کو جب دفن کیا, بقیع میں مولا نے ایک جملہ کہا تھا, ایک جملہ کہا تھا بقیع میں مولا نے خطاب کر کے, دو ہاتھ نمودار ہوئے, آواز آئی علی لاؤ میری بیٹی زہرا کو میرے حوالے کر دو. تو امام نے تڑپ کے کہا تھا اے میرے بھیا محمد, ارے جیسی امانت آپ نے میرے
کی تھی میں ویسی نہیں لوٹا رہا ہوں۔ یہی فقرہ شاید امام نے زندان میں کہا جب باپ نے ہاتھ بلند کیے، لاؤ میری سکینہ کو میرے حوالے کر دو۔ تڑپ کے بیٹا کہتا ہے اے بابا، ارے جیسی امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی میں ویسی نہیں لوٹا رہا ہوں۔ سکینہ آپ کے بعد کشا کشا پھرایا گیا، تماچے مارے گئے، تازیانوں کی اذیت۔ بابا سکینہ پکارتی رہی، اے بابا۔ سکینہ نے تم تو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم حسین۔